تقریباً 20 سال پہلے جب امریکہ اور عراق کی جنگ شروع ہوئی، صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے صدر جارج ڈبلیو بش کو کانگریس نے جو اختیار دیا تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی اختیار کے متن کو بنیاد بنا کر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 3 امریکی صدور نے ملک کو وسیع پیمانے کے تنازعات کا حصہ بنایا۔ کبھی نہ ختم ہونے والی یہ جنگ آج تک جاری ہے، جس پر کھربوں ڈالرز خرچ ہوئے اور ہزاروں جانیں گئیں، جو کانگریس کے اندازوں اور ارادوں سے کہیں زیادہ تھا۔ امریکہ کے آئین کے مطابق صرف کانگریس کو ہی اعلان جنگ کا اختیار حاصل ہے، مگر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد قانون سازوں نے امریکی صدر کو جنگ شروع کرنے کے وسیع اختیارات دے دیے۔ عراق کی جنگ میں لڑنے والے ایک فوجی کے مطابق آتھرائزیشن فار یوز آف ملٹری فورس یا AUMF ایک ایسا فیصلہ ہے جو امریکی افواج کو کمزور کر سکتا ہے۔ جتنا عرصہ AUMF نافذ العمل رہے گا، اتنا عرصہ کانگریس مین ہم فوجیوں کو خطرے میں ڈالنے سے متعلق بحث اور فیصلہ سازی کے اپنے اخلاقی اور آئینی فرض کی ادائیگی میں مشکل کا شکار رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے 2002 کے AUMF کو بنیاد بناتے ہوئے 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کے لیے فضائی حملے کا حکم دیا تھا۔ ریپبلکن ارکان کانگریس کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان اختیارات کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ I also share the desire to repeal میری بھی یہی خواہش ہے کہ AUFM کو واپس لیا جائے، مگر اس فیصلے کو ایک ایسے سنجیدہ عمل کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ان دہشت گردوں کے بارے میں واضح اور مکمل اختیارات کی تفصیل ہو جو آج بھی امریکیوں کو یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ and abroad. توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی سینٹ جلد ہی اس قرارداد پر ووٹنگ کرے گی جہاں ڈیموکریٹک قیادت AUMF کو منسوخ کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ The Iraq war has been over for nearly a decade. عراق کی جنگ کو ختم ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ 2002 میں منظور کیے جانے والے اختیار نامے کی 2021 میں مزید ضرورت نہیں ہے۔ مگر سینٹ میں ریپبلکن ارکان اس مطالبے کی مخالفت کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ اس عمل میں جلد بازی کی جا رہی ہے۔ The grave threats posed by ISIS, Al-Qaeda, داعش، القاعدہ اور دوسرے دہشت گرد گروہوں سے درپیش سنگین خطرات آج بھی پہلے جتنے ہی حقیقی ہیں۔ نئے اختیارات پر فیصلے سے پہلے AUMF کو منسوخ کر دینا محض صورتحال کو مزید غیر یقینی بنائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے AUMF کو منسوخ کرنے کی حمایت کی ہے، مگر ساتھ ہی قانون سازوں کو ایسے نئے بل کا خاکہ منظور کرنے کے لیے بھی کہا ہے جس کے تحت امریکہ اپنا دفاع کر سکے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ،